اس کتاب میں شامل کافی مضامین ایسے ہیں جو ہسپتال میں لکھے گئے اور وہیں سے واٹس ایپ پر بھیجے گئے اور پھر ایک آن لائن ویب سائٹ گرد و پیش پر چھپے۔ اچھا، اب اس میں غیر معمولی ایسا کیا تھا؟ اس میں غیر معمولی یہ تھا کہ مریض کو معلوم ہے کہ ان کا انتقال کچھ عرصے میں ہو جانا ہے، موت کو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں لیکن آپ پھر بھی لکھ رہے ہیں۔ اچھا، اور آپ ان دنوں میں بالخصوص کیا لکھ رہے ہیں؟ وہ سب کچھ جو آپ نے پہلے نہیں لکھا تھا، جو آپ کی آپ بیتی ہے، جو آپ پہ خود پہ گزرے ہوئے حالات ہیں، اور جو بنیادی طور پہ آپ لکھنا چاہتے ہیں۔ یعنی فرض کریں خدا نخواستہ آپ کے علم میں ہو کہ آپ کچھ عرصے میں مرنے والے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ ایک لکھنے والے ہیں، ایک لکھاری ہیں، تو آپ وہ سب چیزیں تحریر کریں گے جو آپ جانتے ہیں کہ اس مختصر ترین مدت میں آپ کو کرنی ہے اور جو پہلے آپ نہیں کر سکے۔ تو اس کتاب کا ایک سب سے اہم پہلو تو یہ ہے۔ اچھا، اس کی اگر آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں تو اس میں دو وہ ہو جائیں گی، کہہ لیجئے کہ تقسیم جو ہے وہ موضوعات کے حوالے سے دو ہو سکتی ہے۔ ایک تو سوانحی مضامین ہیں، اور اس سے پہلے جو ماطلعت زاہدی نے لکھا اس کتاب میں، وہ اپنا ٹیگور کی بارے میں، ان کی شاعری کے بارے میں، اس کے بعد پھر کبیر داس کی شاعری، میرا بائی کی شاعری، عمر خیام کی، اس کے اوپر ان کے تبصرے ہیں اور بہت دلچسپ تبصرے ہیں۔ اور اس میں سے بھی ایک بہت ہی عمدہ مضمون ہے جو کہ بمل رائے کے بارے میں ہے کہ بمل رائے جادوگر یا ہدایت کار، یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے مضمون۔ مطلب بنیادی طور پہ ایک ادیب لوگ جو ہوتے ہیں وہ عموماً فلم کے بارے میں کچھ لکھنے کو اپنے مرتبے سے کم سمجھتے ہیں، لیکن نہیں، ایسا نہیں تھا۔ ماطلعت زاہدی نے بہت کھل کر اور بہت ایمانداری سے اور بہت خوبصورتی سے ان کے بارے میں لکھا اور بڑا مزہ آیا پڑھ کے۔ مطلب وہ سب فلمیں میں نے نہیں دیکھی، میں اس زمانے میں نہیں تھا، اور بعد میں بھی انفارچونیٹلی مجھے اتنا وقت نہیں مل سکا کہ بمل رائے کی وہ تمام فلمیں دیکھوں جو انہوں نے ذکر کیا۔ لیکن یہاں سے پڑھنے کے بعد کم از کم ان فلموں کے گانے جو یہاں انہوں نے مینشن کیے وہ میں نے سنے، اور خیر واقعی اس کے بعد پھر ایک پورا وہ سین میری خود کی آنکھوں کے آگے بنا، وہ سارا کچھ جو انہوں نے اس میں بتایا۔ اچھا، ماطلعت زاہدی کا تعارف جو ہے وہ میں ان قارئین سے کروا دوں کہ جن کا ادب سے زیادہ تعلق نہیں ہے، وہ اگر ان کو نہیں جانتے تو ماطلعت زاہدی کا تعلق ملتان سے تھا، اور 5 کتابوں کی وہ مصنف تھیں، جس میں نظموں کی کتابیں 3 ہیں، روپ ہزار، میں کیسے مسکراتی ہوں، 3 مصروں کا جہاں، اور اس کے بعد شاخ غزلوں میں ان کی ایک کتاب تھی، اور ایک سفرنامہ انگلستان کا تھا جس کا نام تھا تاب نظارہ نہیں۔ یہ جو کتاب ہے میرے مضامین میرے بعد، یہ ان کی آخری کتاب ہے، اور یہ ان کی وفات کے تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ 6 ماہ بعد میرا خیال ہے یہ کتاب جو ہے وہ آئی ہے۔ اچھا، اب اس میں میں نے آپ کو تعارف میں تو وہ چیزیں بتا دیں کہ جو مطلب بنیادی طور پہ دلچسپی کی تھیں۔ جو سب سے اہم بات ماطلعت زاہدی کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ عمر میمن صاحب کا میں ایک جگہ انٹرویو پڑھ رہا تھا، تو وہ بین السطور تاثر یہ آتا تھا کہ علامہ عبدالعزیز میمن جو ان کے والد تھے، ان کی وجہ سے عمر میمن کو ہمیشہ ایسا محسوس ہوا کہ وہ چونکہ ایک بہت بڑے قداور باپ کے بیٹے ہیں، تو وہ ان کی چھاؤں سے نکل کر خود ایک تناور درخت بننے میں ان کو بہت عرصہ لگا، تو یہ ایک ان کی فیلنگ تھی، ٹھیک ہے۔ ماطلعت زاہدی کا بھی یہی معاملہ تھا۔ ان کے والد ڈاکٹر مقصود زاہدی جو تھے وہ مطلب ایک پائے کے عالم تھے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ربائی میں پاکستان میں کتنا، آپ کو کتنے نام یاد ہیں جو ربائی کے لیے آپ کہیں کہ ہاں فلاں ربائی کا شاعر تھا؟ وہ ربائی کے شاعر تھے، وہ نظمیں کہتے تھے، ان کے مضامین امروز میں چھپتے تھے۔ ان کی رباعیاتی کتاب 400 جو ہے وہ ایک بہت مستند حوالہ ہے رباعیوں کے لیے۔ اس کے علاوہ یادوں کے سائے ان کی ایک خاکوں کی کتاب تھی۔ پھر یہ کہ قیام پاکستان سے پہلے اداریہ نویسی کرتے تھے، قیام پاکستان کے بعد تو خیر امروز میں ان کے مضامین آتے تھے۔ تو ڈاکٹر مقصود زاہدی جیسی شخصیت کے ہوتے ہوئے ماطلعت زاہدی نے کبھی یہ نہیں، مطلب اس پوری کتاب میں، بلکہ ہر جگہ باپ کے لیے ایک بے انتہا محبت، ہر جگہ
میرے پاپا، اور بس اس سے مضمون شروع ہوتا ہے اور اسی پہ ختم ہوتا ہے، اور وہ کافی جگہ اس کو ایکنالج بھی کرتی ہیں کہ آپ کہیں گے کہ ہر مضمون جو ہے وہ باپ سے شروع ہو رہا ہے اور باپ پہ ختم ہو رہا ہے. ان کی ایفیلیشن اپنے والد سے بہت زیادہ تھی. اچھا، پھر نہ صرف مقصود زاہدی صاحب تھے بلکہ ڈاکٹر اسد اریب جو ماتا زاہدی کے ہسبینڈ ہیں، وہ ماشاءاللہ اپنی جگہ ایک قداور درخت ہیں. ارشاد الاریب کے نام سے ان کی لغت ہے. اعلیٰ پائے کہ وہ نقاد ہیں، محقق ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں. ایک طرف وہ ہیں، ایک طرف مقصود زاہدی ہیں، ایک طرف ڈاکٹر انور زاہدی ہیں جو ماتا زاہدی کے بھائی ہیں، افسانہ نگار بھی ہیں، اس کے علاوہ شاعر ہیں. تو اب ان تمام ہستیوں کے ہوتے ہوئے سب سے پہلے تو ماطلعت زاہدی نے اپنا ادبی مقام ایک اسٹیبلش کیا، اور دوسری بات یہ کہ کہیں بھی ان کی تحریروں میں کچھ ایسا نہیں ملتا کہ جو شکایت عمر میمن نے کی تھی کہ مطلب وہ ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ایک معمولی سے پودے کو جو ایک چھتنار دوبارہ ایک وہ ناک نقشہ جب وہ اختیار کرتے تو اس میں کتنی مدت اور کتنی محنت لگتی ہے. ماطلعت زاہدی کے معاملے میں ایسا نہیں تھا. وہ ہر جگہ پیار محبت کے رشتوں میں اتنی زیادہ گندھی ہوئی ہیں کہ آپ کو یہ کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح احساس ہوتا ہے کہ ماڈرن دور کی میرا بائی ہیں، یا مطلب بہت ہی عمدہ طریقے سے. اسپیشلی جو اس کے سوانحی مضامین ہیں جس میں انہوں نے اپنے بچپن کے حالات لکھے ہیں، جس میں انہوں نے جن اہم شخصیات سے ان کی ملاقات ہوئی ان کے حوالے سے لکھا ہے، وہ سب بہت دلچسپ ہیں اور وہ پڑھنے والی چیز ہے یقیناً. اچھا، پھر اس میں جو ہے چند چیزیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہاں، اس میں ایک چیز اور بھی ہے. اس میں میرے دادا ڈاکٹر مقصود زاہدی کے دوست تھے، تو اس حوالے سے میرے دادا کا ذکر ہے، میری امی کا، میرے ابو کا، میری پھپھو کا. پھپھو سیما باجی جو ہیں وہ ماطلعت آنٹی کی دوست تھیں، ان کا بھی ذکر ہے اس کتاب میں. لیکن یہ بالکل ایک مطلب کہہ لیجیے کہ بین السطور بات ہے. جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ملتان جو پورا تھا نا وہ بالکل میری آنکھوں کے سامنے آ گیا، اور وہ سب واقعات جو انہوں نے خوبصورتی سے لکھے اس نے ایک بہت ہی عجیب سا مطلب ایک سما اس کو بنا دیا. تو یہ ہے. پھر جیسے بمل رائے والا جو مضمون تھا اس میں دو جگہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو یہ کہ اب دیوداس کا سین ہے. اب بچپن میں دیوداس جو ہیں وہ پارو سے جدائی کے بعد وہ اب آ کر ان سے ملے ہیں، تو پارو جو ہیں وہ اپنی شرم چھپانے کے لیے بظاہر بھگوان کی مورتی کے آگے دیا جلانے میں مصروف ہیں. اب دونوں کی آنکھیں چار ہوتی ہیں. جلتی ہوئی دیا سلائی پارو کی انگلی کی پور تک پہنچ چکی ہے. پھر وہ جلن سے ہلکا سا سانس لیتی ہے، لگتا ہے کہ ہماری انگلی جل گئی. یہ جو فیل ہے نا، یہ فلم کو بہت غور سے دیکھنے کے بعد آپ یہ لکھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور وہ ہے، خط ملازم کو دیتے ہی دیوداس کو پارو کا جملہ یاد آتا ہے، کیا ندی میں اتنا بھی جل نہیں جو میرا کلنک ڈھانپ لے. تو دیوداس اڑتی رنگت کے ساتھ جس طرح بےتابانہ ملازم کو پکارتا ہے، اس پکار میں درد بھرا ایسا پچھتاوا ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے کاش ملازم نے ابھی خط ڈاک کے سپرد نہ کیا ہو. تو یہ ایک ریڈر کی فیلنگ ہے نا، وہ اس میں ہے. انہوں نے بڑا بے ساختہ بہت عمدہ یہ والا مضمون لکھا ہے. پھر ایک ان کے مضمون کا عنوان ہے کیا محبوب کو بد دعا دی جا سکتی ہے. یہ اپنی جگہ بہت دلچسپ ہے. مطلب یہ ایک سوال ہے، آپ کتاب دیکھیے اور بتائیے کہ مطلب کیا محبوب کو بد دعا دی جا سکتی ہے. پھر ایک مضمون میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ پاپا نے، ان کے والد نے، ڈاکٹر مقصود زاہدی نے انہیں پہلا اور آخری تھپڑ کب مارا. اچھا، اس سے بھی میں بہت زیادہ ریلیٹ کرتا ہوں. مجھے بھی ابا سے پہلی اور آخری پھینٹی چڑھی تھی، لیکن خیر وہ میں کتاب میں کہیں لکھوں گا کہ کب ماری انہوں نے. بٹ یہ ہوتا ہے ایک آدھی جو ہے وہ ایسا ایونٹ بھی ہو جاتا ہے زندگی میں. تو یہ ہے. پھر اور بہت دلچسپ چیزیں اس کتاب میں. مطلب ایک واقعہ انہوں نے لکھا کہ میرے چھٹپن کا عجیب واقعہ ہے. جب ان کے والد، انہوں نے لکھا کہ جب پاپا کا کلینک صدو حسام میں تھا. صدو حسام ملتان کا ایک علاقہ ہے.
ان دنوں ہمارے یہاں مظفر گڑھ کے باپ بیٹی غلام محمد لال مائی کام کرتے تھے. وہ دونوں چھٹی پر گئے ہوئے تھے. شام کے وقت پاپا کلینک میں بیٹھے تھے تو ایک بزرگ سامنے تشریف فرما تھے اور ان سے گپ شپ کر رہے تھے. تو اچانک پاپا نے کسی دیہاتی کو سڑک پر متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا پایا. اب پاپا نے دوست سے کہا یہ مجھے ڈھونڈ رہا ہے. جو اس وقت سامنے ان سے محو گفتگو تھے ان سے کہا کہ یہ مجھے ڈھونڈ رہا ہے. تھوڑی دیر میں وہ دیہاتی اندر آ گیا. اب پاپا نے پوچھا تمہیں غلام محمد نے بھیجا ہے؟ دیہاتی بولا ہاں جی. پاپا نے پوچھا لال مائی مر گئی؟ اس نے جواباً کہا ہاں جی. غلام محمد نے مجھے یہی خبر دینے کو بھیجا تھا کہ لال مائی کو سانپ نے کاٹ لیا اور وہ مر گئی. یہ خبر دے کے وہ اجنبی تو غائب ہو گیا. دوست انگشت بدنداں رہ گئے اور میں ابھی تک عالم تحیر میں ہوں. یہ واقعی بعض اوقات زندگی میں ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بس آپ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ اس کی لاجک کیا ہے. ڈاکٹر مقصود زاہدی کو کیسے پتہ لگ گیا کہ وہ دیہاتی انہی کو ڈھونڈنے آیا تھا اور وہ لال مائی جو تھی وہ مر چکی تھی. تو یہ چیزیں حالانکہ مطلب ان کو کچھ ایسا روحانیت کا دعویٰ ہرگز نہیں تھا. ڈاکٹر زاہدی کو وہ پروگریسو تحریک سے بھی وابستہ رہے اور آپ کہہ لیجئے کہ بڑا اسٹرانگ بانڈ تھا ان کا لیفٹ کے ساتھ. لیکن آپ دیکھیں یہ واقعہ جو ہے یہ زندگی اپنے آپ میں خود ایک تضاد ہے. بہرحال بہت دلچسپ کتاب ہے اور اس کتاب کو شائع کیا ہے کتاب نگر اپنا شاکر حسین شاکر صاحب کے ادارے نے اور قیمت اس کی 800 روپے ہے. ملتان سے ہی 2021 میں اس کی اشاعت ہوئی ہے اور یہ کتاب وہاں سے منگوائی جا سکتی ہے. یہ طویل ریویو دینا اصل میں خود میری خواہش تھی کیونکہ ماطلت آنٹی سے میری بھی ملاقات تھی. ڈاکٹر اسد اریب خدا انہیں سے زندگی دے ان کے ساتھ بھی ہے. تو وہ ایک ایفیلیشن ہے, وہ ایک قربت ہے. تو بس اس کی وجہ سے میں چاہتا تھا کہ میں اس کتاب کو تھوڑا سا اپنے پن کے ساتھ اپنے ذاتی تاثرات کے ساتھ اس کے بارے میں بات کر سکوں. تو بس یہ قصہ ہے. بہت شکریہ. میرے مضامین میرے بعد.